بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کی بخشش کے لیے عظیم تحفہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ ماں باپ یا دوسرے اہل و عیال کی بخشش کے لیے یہ 3 صورتیں پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں، ان پر سے عذاب کو دور کر دیا جائے گا اور انہیں جنت کی بشارت سنا دی جائے گی۔ وہ 3 صورتیں یہ ہیں: دنیا کی ہر نعمت اپنی جگہ، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جس کے بغیر زندگی کا ہر رنگ بے رنگ اور ہر خوشی بے معنی لگتی ہے۔ وہ نعمت ماں باپ، ماں کی ممتا وہ واحد احساس ہے جو بغیر کسی مفاد کے صرف دینا جانتی ہے، اور باپ کا سایہ وہ حفاظت ہے جو اولاد پر آنے والی ہر آفت کو اپنے سر لے لیتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی کے کسی بھی موڑ پر ماں باپ کی دعاؤں کے اثرات محسوس کیے ہوں گے۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ، ان کے سجدوں کی نمی اور ان کی دعاؤں کی تاثیر ہمارے نصیبوں کو بدل دیتی ہے، لیکن وقت کی تیز رفتار، دنیاوی مشکلیں اور غفلت کا پردہ ہمیں کبھی کبھار یہ بھلا دیتا ہے کہ وہ ہستیاں جنہوں نے ہمارے لیے اپنا سکون، اپنی نیند، اپنا آرام اور اپنی جوانی قربان کی، آج وہ ہم سے صرف ایک دعا کی امید رکھتی ہیں، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو صرف ایک ایصال ثواب۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو صرف زندوں کے لیے ہی نہیں بلکہ مرنے والوں کے حقوق اور ان سے جڑے اعمال کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ مرنے والوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، خاص طور پر اپنے ماں باپ کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہوں لیکن اپنی اولاد کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، ان کے درجات بلند کرنا، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، یہ سب وہ نیک اعمال ہیں جن کی اسلام میں بے پناہ فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسی 3 صورتوں کی تعلیم دی جن کو اگر کوئی شخص پڑھ کر اپنے ماں باپ یا اہل خانہ کے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرے تو ان پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ غور کیجئے، جنت وہ مقام ہے جس کے لیے انبیاء کرام نے دعائیں مانگی، صحابہ نے قربانیاں دیں اور اولیاء نے ریاضتیں کی۔ اگر ہم اپنے چند لمحے اپنے ماں باپ کے لیے وقف کریں تو یہ کتنا عظیم تحفہ ہوگا۔ اکثر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ مرنے والوں کو کچھ نہیں پہنچتا، حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی میں واضح ہے کہ صدقہ جاریہ، نیک اولاد کی دعا اور ایصال ثواب کا عمل مرنے والوں کے لیے راحت کا سبب بنتا ہے، اور اگر یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی مخصوص صورتوں کے ذریعے کیا جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ماں باپ جو اپنی زندگی میں ہماری ہر تکلیف کو اپنے دل پر سہتے رہے، کیا ان کے مرنے کے بعد ہماری یہ معمولی سی کوشش ان کی راحت کا ذریعہ نہیں بن سکتی؟ ہم دنیا کے معاملات میں اپنے ماں باپ کی خوشنودی کے لیے کئی طرح کی مشقتیں اٹھاتے ہیں، لیکن کیا ان کی موت کے بعد ہم ان کے لیے کچھ لمحے نکال کر یہ 3 صورتیں نہیں پڑھ سکتے؟ یاد رکھیے، یہ نہ صرف ان کے لیے راحت کا سامان ہے بلکہ خود ہماری زندگیوں کے لیے بھی برکت، سکون، رزق میں اضافہ اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو شخص دنیا میں اپنے والدین کا حق پہچانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم نافع یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ کیا ہم وہ نیک اولاد نہیں بننا چاہتے جو مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، جن کی زبان سے نکلنے والی دعائیں قبر کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیں، جن کا ایصال ثواب ماں باپ کے چہروں پر نور اور دلوں میں سکون اتار دے؟ یہ 3 صورتیں صرف الفاظ نہیں، یہ نور ہیں، روشنی ہے، مغفرت کی کنجیاں ہیں۔ اگر ہم ان صورتوں کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں اور ان کا ثواب اپنے والدین یا اہل خانہ کے مرحوم افراد کو ہدیہ کریں تو یقین جانیے نہ صرف ان کے لیے جنت کی راہیں ہموار ہوں گی بلکہ خود ہماری زندگی میں بھی سکون اور راحت کا آغاز ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ایسی 3 صورتوں کی تعلیم دی جن کے ذریعے نہ صرف زندہ افراد کی بخشش ہوتی ہے بلکہ مرحومین کے لیے بھی مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ صورتیں ہیں سورہ یاسین، سورۃ الملک اور سورۃ الاخلاص۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
جو شخص ان 3 صورتوں کو پڑھ کر اپنے مرحوم والدین یا اہل و عیال کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، ان پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، ان کی بخشش ہوتی ہے اور انہیں جنت کی بشارت سنا دی جاتی ہے۔ جب آپ اپنے مرحومین والدین یا عزیز رشتہ داروں کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ درود پاک آپ حسب سہولیت پڑھ لیں، لیکن ایک بار میری معیت میں بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اس کے بعد سورۃ الملک تبارک الذی بیدہ الملک پڑھیں، پھر آخر میں سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد 12 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھ کر آپ اپنے تمام مرحومین کو اس کا ایصال ثواب کرنا ہے۔ آخر میں ایک تسبیح استغفر اللہ بھی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے تمام مرحومین کو ایصال ثواب ہوگا، ان کی قبروں پر سے عذاب ہٹا لیا جائے گا، ان کے درجات بلند ہوں گے، ان کی بخشش ہوگی اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصف شعبان کی شب سجدہ کی حالت میں دعا مانگتے دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی 1/3 امت کی مغفرت فرما دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید التجا کرتے رہیں، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے آپ کی نصف امت کو جہنم کی آگ سے آزادی فرما دی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید التجا کی، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی تمام امت کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے، سوائے اس شخص کے جس کا کسی کے ساتھ ناجائز جھگڑا ہو، یہاں تک کہ وہ اسے راضی کر لے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر التجا کرتے رہیں، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ نازل ہوئے اور عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذمہ لیا ہے کہ آپ کی امت میں سے جس پر کسی کا حق ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے راضی فرما دے گا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے خوش ہو گئے۔ جب دوسری شعبان کی رات آئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بستر سے نکل گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمارے بستر کی چادر نہ ریشمی تھی نہ سوتی۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، پھر وہ کس چیز کی بنی ہوئی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا تانا بکری کے بالوں اور بانا اونٹ کے بالوں سے بنا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہوا، ڈر ہوا شاید آپ اپنی دوسری ازواج میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ میں آپ کو تاریکی میں گھر میں ڈھونڈتی رہی، میرا پیار آپ کے پاؤں سے ٹکرایا، میرا پیر آپ کے پاؤں سے ٹکرایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز تھے اور یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ، میرا دل تجھ پر ایمان لا چکا ہے، میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہوں۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا۔ تیری سزا تیری معافی کی طرف آتا ہوں، تیرے غضب سے تیری رحمت کی طرف آتا ہوں اور تیری ناراضگی سے تیری رضا کی طرف آتا ہوں۔ میں تیری ایسی حمد و ثنا نہیں کر سکا جسے تو خود اپنی حمد و ثنا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر نماز ادا کرتے رہیں، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج گئے تھے، میں آپ کے پاؤں مبارک دبا رہی تھی۔ چنانچہ میں نے عرض کیا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ نے اپنے آپ کو بہت تھکا دیا۔ کیا یہ بات نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے طفیل، آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں اے عائشہ، تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سال
اولاد آدم سے مرنے والے ہر فرد کا نام لکھ لیا جاتا ہے، اور اس رات میں لوگوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں اور اس سال ان کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنے سر مبارک پر رکھ کر 3 مرتبہ فرمایا، میں بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رحمت کے ساتھ ڈھانپ لے۔ حضرت شیخ عبد الواحد رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ علماء سے پوچھا کہ جنت میں تمام نعمتیں تو ہوں گی، بتائیے کہ جنت میں نماز بھی ہوگی یا نہیں؟ علماء نے کہا، حضرت جنت میں نماز کہاں سے ہوگی؟ جنت تو اعمال صالحہ کی جزا کا مقام ہے، وہاں اعمال صالحہ کی تکلیف کہاں سے ہوگی؟ یہ سن کر وہ رونے لگے، پھر نہایت حسرت کے ساتھ فرمایا، بغیر نماز کے جنت میں کس طرح چین نصیب ہوگا؟ اے میرے مسلمان بہن بھائیوں، ان سعید و پاک باز روحوں سے پوچھو کہ جنت میں بھی بغیر نماز کے کوئی لطف نصیب نہیں ہوگا۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے والے کو 9 چیزیں انعام میں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لے گا، اسے تندرستی عطا فرمائے گا، فرشتے اس کی حفاظت فرمائیں گے، اس کے گھر میں برکت ہوگی، اس کے چہرے پر صالحین کا نور ہوگا، اس کا دل نرم ہو جائے گا، وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، جہنم سے نجات پائے گا۔ جنت میں ایسے لوگوں کا پڑوس نصیب ہوگا جن کی شان میں نیک لوگوں کی بشارت آئی ہو، یعنی قیامت میں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یقیناً زندوں کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوش کرنے والے ہمارے بھائی بھی ہمارے احسان و کرم اور امداد و نصرت کے مستحق ہیں، لہٰذا مبارک راتوں اور مقدس ایام میں ضرور انہیں بھی یاد کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو پہنچائے، مسلم شریف۔ صدقہ و خیرات، تلاوت قرآن پاک، ذکر و خیر کا ثواب کسی مرحوم کو ایصال ثواب کر دیا جائے تو یقیناً وہ ان تک پہنچتا ہے اور انہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس پر احادیث کثیرہ گواہ ہیں۔ امت مسلمہ میں کوئی بھی اس کا منکر نہیں، اور جو منکر ہے وہ یقیناً گمراہ اور مسلمانوں کا بدخواہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا، کیا میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں جس سے آپ کی بخشش ہو؟ کیا میں آپ کو وہ عطا نہ کروں جس سے آپ کو جنت کی بشارت ملے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مرحوم والدین یا اپنے عزیز و اقارب کے لیے یہ 3 سورتیں پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کرتا ہے تو ان کی بخشش کر دی جاتی ہے، عذاب قبر ان پر سے ہٹا لیا جاتا ہے اور انہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان لائے۔ ایک دن ان کا بیٹا کسی مہم پر گیا اور کئی دن تک واپس نہ آیا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے بیٹے کی گمشدگی کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عوف، اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے کو تمہیں واپس لوٹا دے گا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر مکمل بھروسہ کیا اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی زوجہ کو اس وظیفے کے بارے میں بتایا اور دونوں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وظیفے کا ایسا اثر ہوا کہ کچھ دن بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا بیٹا اچانک واپس آ گیا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیسے بچ کر آیا ہے تو اس نے بتایا کہ میں قید میں تھا اور ایک رات اچانک میری قید کی رسیاں کھل گئی، راستہ صاف ہو گیا اور میں بحفاظت گھر پہنچ گیا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر مکمل اعتماد کی بہترین مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بنی آدم گنہگار ہے اور بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔
गुनाह दिल को सियाह कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है। फिर अगर वह तौबा कर लेता है और इस्तिग़फ़ार करता है तो वह साफ़ कर दिया जाता है, और अगर वह दोबारा गुनाह करता है तो वह स्याही बढ़ती रहती है, यहाँ तक कि उसका पूरा दिल काला हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी गुनाह की वजह से उस रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है जो उसके लिए लिख दिया गया था। छोटे गुनाहों की मामूली ना समझो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोटे गुनाहों की मामूली ना समझो, क्योंकि ये मिलकर इंसान को हलाक कर सकते हैं। जैसे लकड़ियाँ इकट्ठी करके बड़ी आग जलाई जाती है। मुस्नद अहमद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से पूछा गया, कौन सा अमल सबसे बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम्हारी ज़ुबान हमेशा अल्लाह के ज़िक्र में तर रहे। ज़िक्र करने वालों को अल्लाह याद रखता है। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। ज़िक्र इलाही सबसे अफजल अमल है। ज़िक्र इलाही दिल को सुकून देता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जान लो अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबहानल्लाह व बिहम्दिही 100 मरतबा कहे, उसके सारे छोटे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, खा व समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। बड़े गुनाहों के लिए तौबा व इस्तिग़फ़ार करना लाजिम है। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान, रहमान, रहीम और बख्शने वाला है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा मुक़द्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। अल्लाह ताला नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफ़ीक़ अता फरमाए। नाज़रीन, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और आपसे गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपने हिफ्ज़ व अमान में